معراج کا سفر گئے سرکار جا رہے گئے اور دام کا پہنچ گئے تشریف لا رہے گئے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے. اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات نے اب تک جو باتیں سماعت کی اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی سے تھا. ہر نقص اور ہر عیب سے رب قدیر پاک ہے. اس کے بعد ایک اور نشست ہوئی جس نشست میں آپ حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. پھر آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج کی تمام باتوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور انداز یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے، اور اسی واقعے کے اعلان کے بعد کفار و مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے پر اعتراض بھی کیا، اور ان کا اعتراض کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ انہیں اس بات کا یقین تھا اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں اس واقعے کا تعلق نہ خواب سے ہے نہ روحانیت سے ہے، بلکہ اس واقعے کا تعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ہے. حالت بیداری میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمینی سفر بھی فرمایا، آسمانوں کا سفر بھی فرمایا، اور لامکہ تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس کیفیت میں پہنچے ہیں، اس حالت میں پہنچے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ صرف روح مبارک آسمانوں کا سفر کی، لامکان تک پہنچی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہر مقام پر موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کے جو واقعات اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے، اور پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ معراج کا یہ واقعہ 30 سے زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے، اور سابقہ نشست میں عرض بھی کیا گیا تھا کہ ان میں سے بعض کا تذکرہ امام بخاری نے کیا، بعض واقعات کو امام مسلم اور امام نسائی نے بیان کیا، اور بعض واقعات کو امام مسلم، امام نسائی اور امام بخاری کے علاوہ امام بیہقی، امام ابن جریر، حافظ ابن کثیر، علامہ حلبی اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو اکابرین نے مختلف روایتوں کو ایک جگہ کر کے اس کو کتابی صورت دی، تاکہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں تک آسانی سے پیغام پہنچایا جائے اور لوگ اس بات کو مان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بلندی اور جو مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کا اظہار اس معراج سے ہوتا ہے۔ معراج النبی کب واقع ہوئی، اس کے تعلق سے محققین کے اختلافات ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ربیع الاول، بعضوں نے کہا ربیع الاخر، اور بعضوں نے کہا کہ یہ رجب کے مہینے میں اور رجب کی 27ویں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق بھی ہے، محققین کا اس بات پر اتفاق بھی ہے، اور اسی رات معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے برسا برس سے عمل ہوتا رہا ہے۔ ہمیں اس اختلافات کی طرف نہیں جانا، چاہے کسی مہینے میں ہوئی ہو، جیسے بعض لوگ اس مہینے کا بھی انکار کر دیں، چاہے کسی مہینے میں ہوئی ہو، مگر یہ بات تو طے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے حوالے سے اس فرش گیتی سے آسمانوں کے ذریعے لامکان تک پہنچے ہیں، کیونکہ زمین کا جو سفر ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور آسمانوں کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ کوئی حضور کے بارے میں کہے کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی، معراج کہتا بھی ہے اور پھر اس کا انکار بھی کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، اب ہم مختلف احادیث کی کتابوں سے اس رات کے اس اہم واقعے کو پیش کریں گے جس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی سے زمین کی سیر کے ساتھ ساتھ لامکان تک پہنچے، اور وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آغازی میں کہہ دیا گیا کہ مختلف صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ واقعات مروی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے امام بخاری نے بخاری شریف میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں، حضرت مالک ابن سعمہ
اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کو روایت کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس رات کا بیان فرمایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ آیا اور اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چاک کیا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور یہاں سے یہاں تک کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا حلقوم سے یعنی حلق سے لے کر ناف تک. آپ نے فرمایا پھر میرا قلب اطہر نکالا گیا، پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا. پھر میرے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر اس کو ایمان اور حکمت سے لبریز کیا گیا، پھر اس دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا. امام بخاری نے اس حدیث پاک کو صحیح بخاری میں نقل کیا اور حدیث کا جو میں نے کتاب سے حوالہ لیا ہے اس کا نمبر ہے 3887. اور یہی امام بخاری ہے جو کتاب التوحید میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے. 3 فرشتے آپ کو مسجد حرام سے اٹھا کر زمزم کی طرف لے گئے. ان فرشتوں کے سردار اور ان کے امیر حضرت جبرائیل تھے. پھر حضرت جبرائیل نے آپ کے حلقوم اور ناف کے درمیان سینے کو چاک کیا، پھر اپنے ہاتھ سے آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا، پیٹ کو صاف کیا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. پھر ایمان اور حکمت کو سینے میں بھر دیا اور تمام گوشت اور رگوں میں ایمان اور حکمت کو سمو دیا گیا، پھر سینہ بند کر دیا گیا. اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا اور اس حدیث پاک کا نمبر 7517 ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو واقعات اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بیان فرمائے معراج کے حوالے سے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، امام مسلم نے اس کو نقل کیا، امام بہقی نے اس کو نقل کیا. ہم نے یہ روایت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے سنی ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے اور حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگایا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آپ نے اپنی آواز کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ اپنے کافوری گال حضور کے قدموں سے لگا دیے تاکہ کافور کی ٹھنڈک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک محسوس کریں اور پھر اس ٹھنڈک کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائے. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگانے کا ایک طریقہ حضرت جبرائیل امین نے سوچا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے اس انداز سے جگایا. اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ باتیں جو ملتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے حوالے سے تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج پر اور معراج کے حوالے سے جب لے جایا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت میں آرام فرما رہے تھے
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آرام فرمانا اور پھر جبرائیل امین کا آ کر آپ کو جگانا اور آپ کو زمین کی سیر کرواتے ہوئے، آسمانوں کی سیر کرواتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر رک کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگے جانے کی گزارش کرنا، یہ سب احادیث کی کتابوں میں مختلف ائمہ حدیث نے پیش فرمایا ہے۔ یہاں پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر جگایا۔ اب وہ آرام فرمانا حتیم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آرام فرمانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ام ہانی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آرام فرمانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد حرام میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضور کو جگایا گیا اور جگانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، امام بخاری نے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگا کر آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلقوم یعنی حلق مبارک سے لے کر ناف مبارک تک آپ کے جسم اطہر کے اس حصے کو چاک کیا گیا اور پھر قلب مبارک نکالا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شق صدر ہوئے ہیں، آپ کے سینہ مبارک کو جو چاک کیا گیا ہے، یہ 4 مرتبہ اس طریقے سے ہوا۔ سب سے پہلے بچپن میں جب آپ کی عمر مبارک 3، 4 یا 5 سال کی تھی، اس کے بعد 10 یا 12 سال کی عمر مبارک میں ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وحی کے نازل ہوتے وقت، نازل ہونے سے پہلے یا نازل ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر چوتھی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ معراج کی رات پیش آیا۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، میرے سینے مبارک سے قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا، میرے سینے مبارک میں بہت ساری چیزوں کو رکھا گیا، مگر آپ کہیں پر بھی حدیث کی کتاب پڑھ لیں یا کسی بھی مورخ کی، کسی بھی محقق کی کتاب پڑھ لیں، کہیں پر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خون مبارک کے نکلنے کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور یہ سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے ہوش کر کے نہیں کیا گیا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک سے اپنے ساتھ ہونے والے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ امت کے سامنے اس کا ذکر بھی ہو اور امت یہ دیکھ لے کہ عام آدمی اگر تھوڑا سا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ اپنی بے ہوشی کا تذکرہ فرمایا اور نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ بیان کیا ہو کہ سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد میرے جسم مبارک سے خون بہا ہو یا خون نکلا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک موقع پر اسی گفتگو کے درمیان میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے لباس بشریت میں ضرور اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت یہ رہی کہ حضور جن کے ساتھ میں رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں حضور پر اس لباس کو غالب فرما دیا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلا ہے۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، آپ کے دندان مبارک کے نکلنے کی وجہ سے خون مبارک آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہے۔ اسی طرح
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات انسانوں کے درمیان میں پیش آئے ہیں، انسانوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں یا انسانوں کے ساتھ وہ واقعات پیش آنے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں، بشری تقاضوں کے حساب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ تمام معاملات ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ جو کام بندوں کے ساتھ میں کرتے ہیں ان سے کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی زخم بھی ہوتا ہے، کبھی خون بھی نکلتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر کے ساتھ میں نہیں ہے، ملائک کے ساتھ ہیں، فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ لباس غالب آ گیا اس وقت میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملائک کے ساتھ تھے۔ لباس ملکوتیت آپ پر غالب آیا، اور پھر وہ لباس آپ پر اس انداز سے غالب آیا کہ فرشتوں نے آپ کے حلقوم کو آپ کے ناف مبارک تک چیر دیا اور چاک کیا، مگر اس کے باوجود آپ کے جسم مبارک سے خون مبارک کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا، بلکہ خود آپ فرماتے ہیں کہ قلب مبارک کو نکالا گیا۔ انسان کے دل کو نکال دو تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہو یہ ہر انسان جان سکتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس انداز سے پیدا فرمایا ہے کہ کائنات کی کوئی شے، کائنات کا کوئی فرد اپنی تخلیق کے معاملے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس انداز سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قلب اطہر کو پھر اس کی جگہ رکھ دیا گیا اور باقی پورے حصے کو پھر سے برابر کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے اور سارے معاملات یہ مرحلہ جب مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس میں براق کو لایا گیا، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں نقل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے شوخی سے اچھل کود کی تو اس سے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت آج تک تم پر سوار نہیں ہوئی۔ تب براق تھم گیا اور اس کا پسینہ بہنے لگا۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث پاک کا نمبر ترمذی شریف میں ہے، سنن ترمذی میں 3131۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی۔ پھر امام بخاری بھی اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا وہ براق تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا، مجھے اس پر سوار کرایا گیا اور جبرائیل مجھے لے کر چلے گئے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3887 میں نقل فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیاہ ستہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے وہ واقعات موجود ہیں۔
یہ ایک دوسری کیفیت تھی، یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ حضور کو جگایا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا تھا حضرت جبرائیل امین کو، حضرت جبرائیل امین نے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو پورا کیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ براق کو سوار کیا گیا، براق کو لایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کو دیکھا، اور براق کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے لگے کہ اللہ، میرے لیے تو تیری طرف سے یہ سواری لائی گئی ہے کہ مجھے تیرے پاس آنے کے لیے، لامکہ کی سیر کرنے کے لیے، زمین و آسمان کی سیر کرنے کے لیے اس سواری کو میرے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میری امت کا کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حبیب کی امت کے حوالے سے تسلی دی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے۔ حضور براق پر سوار ہیں، اور براق پر سواری کرتے ہوئے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ ذکر فرمائے، اور اس کا معنی بہت سارے محدثین نے نماز لیا ہے، اور بعض محدثین نے اس کا معنی درود لیا ہے کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام حضور کی ذات پر درود پڑھ رہے ہیں۔ خیر، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل فرمایا، اور امام نسائی نے سنن میں نقل فرمایا۔ امام مسلم نے جو مسلم میں نقل فرمایا اس حدیث کا نمبر 2374 ہے، اور امام نسائی نے اس حدیث پاک کو جو نقل فرمایا اس حدیث کا نمبر 1631 ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ مختلف محدثین نے اپنے اپنے انداز سے اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ اب امام بیہقی، جنہوں نے امام بیہقی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں شب معراج کا واقعہ بیان کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسجد حرام میں عشاء کی نماز پڑھی، پھر میں سو گیا، پھر ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے بیدار کیا، میں بیدار ہوا، مجھے سامنے کچھ نظر نہ آیا، پھر میں مسجد سے باہر نکلا اور غور سے دیکھا تو مجھے خچر سے مشابہ ایک جانور نظر آیا، ان کے کان اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، اس کو براق کہا جاتا ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس قسم کے جانور پر سواری کرتے تھے، اور اس براق کی کیفیت یہ تھی کہ وہ منتہائے نظر پر قدم رکھتا تھا۔ اس پر سوار ہوا، جس وقت میں اس پر سوار ہوا مجھے دائیں جانب سے کسی شخص نے آواز دی۔ آواز کیا تھی؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھیے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس کو جواب نہیں دیا اور میں اس کے پاس نہیں ٹھہرا۔ پھر مجھے اپنی بائیں جانب سے کسی نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ دیکھو۔
میرے آقا فرماتے میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا، نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ پھر اسی سیر میں ایک عورت نظر آئی جو زینت سے آراستہ تھی اور اپنی باہیں کھولی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، نہ اس کے پاس ٹھہرا، یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا۔ میں نے اس حلقے میں اپنی سواری کو باندھا جس حلقے میں اپنی سواری انبیاء کرام باندھا کرتے تھے۔ پھر جبرائیل امین میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ پی لیا اور شراب چھوڑ دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو پا لیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ نے راستے میں کیا دیکھا تھا؟ میں نے کہا جب میں جا رہا تھا تو دائیں طرف سے ایک شخص نے پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اس کو جواب نہ دیا، نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ پھر جبرائیل نے کہا حضور یہ بلانے والا یہودی تھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اگر آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کے پاس ٹھہرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل میرے آقا نے فرمایا پھر بائیں جانب سے بھی مجھے کسی نے آواز دی، اس نے بھی کہا کہ آپ رکیں، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہ رکا اور وہاں سے میں چل گیا۔ جبرائیل نے کہا کہ حضور وہ نصارہ تھے، آپ اس کی دعوت پر لبیک کہتے تو آپ کی امت عیسائیت کو قبول کر لیتی۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، اسی دوران میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت انتہائی زیب و زینت کے ساتھ میں اپنی باہوں کو پھیلا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بھی کہا ہے محمد میں تم سے سوال کرتی ہوں، مجھے دیکھو۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا، میں نے اسے دیکھا نہیں، نہ اس کے پاس ٹھہرا۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کر لیتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں یہاں پر بیان فرمائی، اور ان 3 باتوں کی طرف اگر ہم توجہ کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنی طرف بلایا، عیسائیوں نے اپنی طرف بلایا، دنیا نے اپنی طرف بلایا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ وہاں پر رکنے کو پسند فرمایا، نہ ان کی آواز پر لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، پھر بھی آج امت کا یہ حال ہے کہ یہودی مشن کا حصہ بن چکے، عیسائی مشن کا حصہ بن چکے، دنیا طلبی اتنی آ چکی ہے کہ اس دنیا طلبی کی خاطر انسان نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ صحیح دیکھتا ہے، نہ غلط دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے، نہ ناجائز دیکھتا ہے، نہ اچھائی دیکھتا ہے، نہ برائی دیکھتا ہے۔ بس دنیا کی خاطر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، جس کی طرف حضور نے نظر نہیں فرمائی، جس کی طرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکنے کو پسند نہیں فرمایا، جس کو حضور نے دیکھا تک نہیں ہے، آج ہم اسی کی طرف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی کی طلب میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے شوق میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، نہ اپنی امت کے لیے پسند فرمایا۔ اور اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، دنیا تمہارے لیے مختصر سی ہے، اصل تمہاری زندگی اور تمہارے لیے اصل نعمتیں آخرت کی ہیں، تمہارے بہترین مکان آخرت کے لیے، تمہارا بہترین عمل یہ آخرت کے لیے، تمہاری بہترین زندگی آخرت کے لیے۔ مگر آج امت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس واقعے کو فراموش کر دیا، اور بہت سارے لوگ یہودیت کے مشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس انداز سے شکار ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں۔ آج بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے قوانین کو اپنانا چاہتے ہیں، شریعت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔
مگر آج دیکھیں مردوں کا بھی وہی حال ہے، عورتوں کا بھی وہی حال ہے، اور ان کو دیکھ کر ہماری نسلیں بھی بگڑ رہی ہیں، ہماری نسلیں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ کیفیت یہ ہے آج مسلمانوں کی کہ یہودیوں کے قدم پہ قدم رکھ کر چلنا چاہتے ہیں، ان کے مشن کو اپنا کر ان کے مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کے طور طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بال بھی ان جیسے رکھیں گے، داڑھی بھی ان جیسی رکھیں گے، لباس بھی ان جیسا پہنیں گے۔ خواتین نے بھی اسی لباس کو پسند کر لیا جس لباس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار فرمایا تھا۔ مردوں نے یہودیوں کی اس انداز سے مشابہت اختیار کر لی ہے کہ جس کو دیکھ کر میرے آقا نے بہت پہلے فرما دیا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث تو یہاں تک کہ ملتی ہے کہ جس طرح زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اٹھنے کی جو تمہاری کیفیت ہوگی اسی اٹھنے کی کیفیت کے حوالے سے تمہارا حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مگر آج فکر آخرت ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا، فکر قیامت ہم نے اپنے ذہنوں سے نکال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر امت کے اسی مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے، کفر کو اسلام سے تبدیل کیا، اور ناجائز اور غلط کاموں کو میرے آقا نے جائز اور اچھے کام سے تبدیل فرمایا۔ مگر آج امت مسلمہ یہودیوں کے مشن کا شکار ہو کر، عیسائیوں کے منصوبوں کا شکار ہو کر، دنیا کی محبت میں اور دنیا کی طرف رغبت کر کے امت مسلمہ نے اپنی آخرت کو بہت زیادہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جو معراج کے واقعات ہیں، صرف معراج کے واقعات ہمارے اپنے آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ معراج کا واقعہ جہاں ہمارے عقیدوں کو درست کرتا ہے وہیں پر ہمارے اعمال کو بھی درست کرتا ہے، وہیں پر ہمیں معراج کے واقعات عمل کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ حضور صرف آسمانوں کی سفر آپ نے نہیں کیا، حضور نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نہیں کیا، حضور صرف لامکان نہیں گئے، بلکہ میرے آقا نے جنتیوں کو دیکھا اور جنت میں لے جانے والے اعمال کو بھی دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو بھی دیکھا، اور جہنم میں عذاب جو ان کو دیا جا رہا تھا، جن اعمال کے سبب عذاب دیا جا رہا تھا، ان اعمال کو بھی میرے آقا نے دیکھا۔ حضور خالی تشریف نہیں لائے وہاں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی، اور 50 وقت کی نمازوں کو فرض فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو معراج کے واقعے کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں کہیں پر بھی عمل کا ذکر نہیں ہوتا، کہیں پر بھی لوگوں کو ترغیب نہیں دلائی جاتی، کہیں پر بھی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بس یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور کا شرح صدر ہوا ہے، حضور کا شق صدر ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، حضور اکرم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، وہاں سے میرے آقا آسمانوں کی سیر کی، وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ لامکاں پہنچے، اور حضور واپس تشریف لائے۔ بستر مبارک گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، آپ کے امام مبارک کے لگنے سے درخت کی جو ٹہنی ہل رہی تھی واپس آنے تک وہ ہل رہی تھی۔ یہ ساری باتیں پیش کرتے ہیں، مگر بہت سارے حضرات امت کو ترغیب دلانے کے بجائے بس امت کے ان خواہشات کو بیانات کے ذریعے پورا کرتے ہیں کہ جس کی امت کو طلب ہے، امتی یہی چاہتا ہے کہ حضور کے معجزے کا بیان ہو۔ ہم عمل کی بات نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، مگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ واقع معراج عقیدے کی درستگی کا بھی سبب ہے، اور واقع معراج عمل کی درستگی کا بھی سبب ہے۔ جو چیزیں انسان کے مرنے کے بعد ہونی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق پر مجھے سوار کیا گیا، اور یہ براق
منتہائے نظر تک پہنچتا تھا۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور براق پر سوار ہو کر حضور مسجد اقصی پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے، سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ وقفے میں، کہاں سے کہاں تک؟ تو قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر رہا، اس کو امام مسلم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس انداز سے بیان فرمایا کہ فرماتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث معراج بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر میں نے براق کو اس حلقے میں باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام کی سواری باندھی جاتی تھی، انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں مسجد سے باہر آ گیا، پھر جبرائیل میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آ گئے، میں نے دودھ پی لیا تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر ہمیں آسمان کی معراج کروائی گئی، ابھی تک اسرا تھا، اب آسمان کی معراج کروائی گئی۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث نمبر 162 میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس جگہ اکابرین ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا، درمیان میں مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ اس کی کچھ حکمتیں بیان کی جاتی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا تذکرہ فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجات، سدرہ اور سدرہ سے اوپر کے حقائق میں انہوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہ تھا، لیکن مسجد اقصی ان کی دیکھی ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے فرمایا میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصی گیا اور واپس آ گیا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں گئے، حضور اس سے پہلے مسجد اقصی نہیں گئے تھے، تو انہوں نے آپ سے مسجد اقصی کی نشانیاں پوچھنی شروع کی، اور جب آپ نے سب نشانیاں بتا دی تو واضح ہو گیا کہ آپ کے دعوے کا اتنا حصہ تو بہرحال سچا ہے۔ آپ مسجد اقصی جا کر واپس آئے، جبکہ بظاہر یہ بہت مشکل اور بہت محال تھا کہ رات کے کچھ حصے میں سینکڑوں میل کا سفر کرنا اور اسی حصے میں واپس آ جانا۔ مشرکین کے سامنے جب یہ بات بیان ہوئی تو مشرکین نے آپ سے سوالات بھی کیے، اور سوالات اس انداز کے تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس منکشف کر دیا، تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا، ان کو وہاں کی نشانیاں بتاتا رہا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام احمد نے مسند میں، اور امام عبد الرزاق نے مسند میں، اور صحیح ابن حبان میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مشرکین آسمانوں سے واقف نہیں تھے، اور ان کے سامنے آسمانوں کا تذکرہ کرنا، جب زمین ہی کی بات کہی تو اتنا جھٹلاتے رہے، آسمانوں کی اگر بات ہوتی تو ان کے تو ہوش فاختہ ہو جاتے، ان کے حواس اڑ جاتے، وہ بڑے پریشان ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے
اس رات کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ واقعہ بیان فرمایا جو چیز ان کی نظروں میں تھی اور جس مقام تک وہ بار بار گئے تھے، اور اتنی بار گئے تھے کہ مسجد اقصی کے تعلق سے انہیں یہ معلوم تھا کہ اس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، کون کون سی چیز کہاں پر رکھی ہوئی ہے. اسی لیے ہر طرح کا سوال مصطفیٰ سے ہوا اور ہر طرح کا جواب میرے آقا نے دے دیا، اور اس انداز سے دیا کہ مسجد اقصی حضور کے سامنے ہے، حضور دیکھتے جا رہے ہیں، جواب دیتے جا رہے ہیں. دوسری وجہ مسجد اقصی جانے کی یہ تھی کہ عالم میثاق میں تمام انبیاء اور مرسلین سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں. بڑی طویل آیت ہے، تیسرے پارے کے 17ویں رکوع کی یہ آیت ہے، اور پہلی آیت ہے 17ویں رکوع کی جس کا آغاز وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سے ہو رہا ہے. سورہ آل عمران کی 81-82 آیت نمبر ہے. اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم عرض کر رہا، اس پوری آیت میں رب قدیر نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے انبیاء سے عہد لیا کہ تمہیں کتاب و حکمت دی جائے گی، اور ایسے میں ہمارے رسول تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کی تصدیق بھی کرنا اور تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. پھر رب نے ان سے فرمایا تھا کہ تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس عہد کو تم نے قبول کیا. انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا. اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک وجہ بیان کی گئی. امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے جس نبی کو بھیجا اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا ان سے کہ اگر آپ کو اس نبی کی حیات میں مبعوث کیا گیا تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے اور اپنی امت سے بھی آپ کی اطاعت کا عہد لے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے رہتے ہوئے اگر حضور آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے. اسی طرح اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ وہ حضور پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اگر حضور ان کی حیات میں مبعوث ہوئے، ورنہ وہ اپنی امت سے یہ عہد لیں گے کہ اگر آپ مبعوث ہوئے اور وہ امت زندہ ہوئی تو وہ آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور ضرور آپ کی مدد کریں گے. جامع البیان میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، در المنصور میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اسی طرح امام بغوی فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے یہ ارادہ کیا کہ تمام نبیوں اور ان کی امتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لے اور صرف انبیاء کے ذکر پر اکتفا کیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں عہد لیا، ان سے ان کی امتوں کے متعلق بھی عہد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ کو مبعوث کیا گیا تو ضرور وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا، ان میں انبیاء علیہ السلام بھی چراغوں کی طرح تھے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عہد لیا گیا. صاحب معالم التنزیل نے اس روایت کو، اس بات کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ وہی بات ہے جو باتیں
سابقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے عہد لیا گیا. ایک عہد تو یہ تھا کہ انبیاء کے رہتے حضور آئے تو ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، ان کی مدد کرنا، اور انبیاء کے رہتے حضور نہ آئے، تشریف نہ لائیں تو وہ اپنی امتوں کو حضور کے تعلق سے خبردار کر دیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبردار کیا تھا اپنی امت کو. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. ایسے رسول کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی اور اپنی امت سے اس بات کا عہد لیا اور اپنی امت کو اس بات پر متفق بھی کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائیں. مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں کے چہرے اور ان کے حالات بگڑ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک روایت امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ میں پیش کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا میں نے بنو قریظہ کے ایک یہودی سے کہا ہے تو اس نے میرے لیے تورات کی آیات لکھ کر دی ہیں، کیا میں وہ آیات آپ کو دکھاؤں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. عبداللہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر متغیر ہو گیا؟ پھر حضرت عمر نے کہا میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں اور اسلام کو دین مان کر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر. پھر حضور کے چہرے مبارک سے غصے کی کیفیت دور ہوئی. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس ہوں اور پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں کے درمیان میں تشریف لانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر اس روئے زمین پر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا گیا. یہی وجہ تھی کہ معراج کی شب یہ سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے اور آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اور میدان حشر میں بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب کی شفاعت فرمائیں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کے حوالے سے تشریف لے جانا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرنا، یہ اس لیے تھا جو حکمتیں ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی، اس کی وجوہات جو بیان فرمائی. ایک وجہ یہ تھی کہ مشرکین اعتراض کرنے والے تھے، مگر ان کی دیکھی ہوئی چیز کو ان کو سنایا جائے تاکہ وہ معراج کے اس واقعے کی تصدیق کر دیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور امامت جو آپ نے فرمائی، بعض مورخین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون 2 رکعت آپ نے پڑھائی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ نے پڑھائی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت کا انداز تھا. تو 2 باتیں آپ نے سن لی کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ مشرکین تک
معراج کے حقیقت کو ظاہر کرنا تھا اور مسجد اقصی کی حقیقت کو ظاہر کرنا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو عہد لیا گیا تھا اس عہد کو مسجد اقصی میں پورا کروانا تھا۔ تیسری وجہ اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی سے ہو کر آسمانوں کی طرف جانے میں تیسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصی جانا اور نبیوں کی امامت فرمانا معراج کی تصدیق کا اور خصوصاً بیداری میں اور جسم کے ساتھ معراج کی تصدیق کا ذریعہ بن گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تفصیل کو ہم اگلی نشست میں پورا کریں گے کہ یہ جو حکمت ہے یہ ایک طویل حکمت ہے، اور اس میں یہ بات پوشیدہ ہے۔ حضرت حافظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں کہ محمد ابن کعب القرظی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو قیصر روم کے پاس بھیجا، ایمان کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اس نے کئی چیزیں آپ سے سوال کی، آپ نے اس کا جواب دیا، اور اتفاق سے اس وقت ابو سفیان وہیں پر موجود تھے، اور جب ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چلا تو ابو سفیان بھی ہرقل کے دربار میں پہنچے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سفیان نے پوری کوشش کی کہ قیصر روم کی نگاہوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو کم کر دے۔ بہت کوشش کی اس نے کہ کسی طرح سے قیصر روم کے دل و دماغ سے حضور کی عظمت نکل جائے، مگر کوئی بات ان کی کام نہ آ سکی، یہاں تک کہ ابو سفیان نے کہا کہ میں ایک عجیب بات ان کی سناتا ہوں، اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ ایسی عجیب بات جس کی وجہ سے ان کا جھوٹ تم پر واضح ہو جائے۔ اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات ہماری زمین سے نکل کر تمہاری اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے، اور اسی رات کو صبح سے پہلے ہمارے حرم بھی واپس پہنچ گئے۔ ابھی یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ اچانک اللہ کا انتظام ایسا ہوا کہ بیت المقدس کا جو بڑا عابد تھا وہ بادشاہ کے سرانے کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا مجھے اس رات کا علم ہے۔ قیصر نے اس سے مڑ کر پوچھا بتاؤ تمہیں اس رات کا کیسے علم ہے؟ اس نے کہا میں ہر رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا، اس رات کو میں نے ایک دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس وقت وہاں جتنے خدام تھے انہوں نے بھی پوری کوشش کر لی مگر دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم اس دروازے کو بند کرنا تو دور کی بات اسے ہلا نہیں پا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ تو ہم نے کہا چلو صبح کو دروازہ بنانے والے کو بڑائی کو بلا لیں گے اور اسے دکھائیں گے کہ بات کیا ہے۔ اس رات کو دروازہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ صبح کو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں جو پتھر تھا اس میں ایک سوراخ تھا، اور پتھر میں سواریوں کے باندھنے کا نشان تھے۔ میں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ گزشتہ رات کو وہ دروازہ اس لیے بند نہ ہو سکا کہ اس دروازے سے ایک نبی کو آنا تھا، اور اس رات ہماری اس مسجد میں نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد اقصی سے گزر کر جو آسمانوں کی طرف حضور تشریف لے گئے اس میں یہ حکمت تھی کہ حضور کے ہر واقعے پر اللہ نے گواہ رکھ دیا، ہر واقعے پر رب قدیر نے گواہ رکھ دیا، اور جن کے سامنے بھی حضور کی معراج کا تذکرہ ہوا وہ کوئی جھٹلا نہ سکے بلکہ مجبوراً ہو یا خوشی کے ساتھ ہو حضور کے اس واقعے معراج کی تصدیق ہوئی۔ چوتھی حکمت اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں مدفون ہیں، اور وہ سب اس رات کو مسجد اقدس میں جمع ہوئے۔ تمام نبیوں نے خطبات پڑھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی اس کا بیان کیا، اور سب سے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، اور صرف ایک وقت میں ایک جگہ نہیں، رب چاہے تو متعدد مقامات پر وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس وقت سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں بھی تھے اور سارے نبی مسجد اقصی میں بھی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیوں گئے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آئندہ نشست میں ہم گفتگو کریں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا، آج جس انداز سے ممبروں سے اور مخصوص محفلوں کے ذریعے یا پھر آج کل فیس بک، واٹس ایپ اور یہ جو میڈیا جو عام ہے ہمارے پاس میں، الیکٹرانک میڈیا، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے عقیدوں کو تباہ کرنے کے لیے ایسے میسیجز کرتے ہیں اور ایسی حدیثیں لا کر معراج کے واقعے کا انکار کرنا چاہتے ہیں، حضور کی جسمانی معراج کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ ارادہ کیا گیا کہ تفصیل کے ساتھ میں احادیث کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی جائیں، تاکہ امت نبی سے اپنی عقیدتوں کو کمزور نہ کرے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شان مبارک کو قبول کر کے امت نبی سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط کرے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے۔ بس یہی مقصد ہے آپ تک ان باتوں کو پہنچانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا و خوشنودی والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا ہم سب کے ایمان کو سلامتی نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت تمام تیرے ایمان والے بندوں کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کا سفر گئے سرکار جا رہے گئے، اور نام کا پہنچ گئے تشریف لا رہے گئے۔